الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ډیر زیات اردو ہم سوچتے ہیں ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک اور مہینہ نصیب فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابہ کا انتقال ہوا. ایک صحابی بہت بہادر تھے, بہت زیادہ جذبے والے تھے, ہر کام میں آگے بڑھ کے جو ہے وہ شرکت کیا کرتے تھے. انتقال ہوا. دوسرے صحابی کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دونوں کو دیکھا تو جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا وہ اس پہلے والے صحابی سے پہلے جنت میں چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو ہم سے تعبیر پوچھوا لو. تعبیر پوچھو, ہم تعبیر بتا دیں گے. تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ایسے خواب دیکھا کہ وہ جو فلاں صاحب تھے, جو بڑے بہادر تھے, بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے, وہ جنت میں بعد میں گئے, اور جو 1 سال کے بعد انتقال ہونے والے صحابی تھے وہ پہلے جنت میں چلے گئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کے 1 سال کی نمازیں اور 1 سال کے روزے دیکھتے نہیں ہو؟ 1 سال کی نمازیں اور 1 سال کے روزے دیکھتے نہیں ہو. ان نمازوں نے, ان روزوں نے اس کو ان سے آگے پہنچا دیا. اگر کسی انسان کو اللہ عمر دے, نبی علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن خلقہ, بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر بڑھتی جائے اور اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائے. اور بدترین انسان وہ بوڑھا ہے, بدترین انسان وہ بوڑھا ہے کہ جو بڑھاپے پہ چلا جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑے. کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی میں غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن بڑھاپے کی وہ غلطیاں جو انسان بوڑھا ہونے کے بعد, ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہونے کے بعد بھی انہی غلطیوں کو دوہراتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا پورے 1 سال کی نمازیں, 1 دن کی 6 نمازیں لگا دیں, 1 دن کی 6 نمازیں, 6 کو 365 میں ضرب دے, کتنی نمازیں ہوگی؟ پھر ہر نماز میں ظہر کی 4 رکعتوں میں کتنے سجدے ہیں؟ 8 سجدے. کتنے سجدے ہیں؟ 8. فجر میں کتنے سجدے ہیں بھائی؟ 4. عصر میں 8, مغرب میں 6, عشاء میں 4, وتر میں 6, 8 اور 6 کتنے سجدے ہوئے. اور پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا. یہ 22 روزے ہم نے رکھ لیے ہیں. یہ کس کی توفیق سے ہوا ہے؟ اللہ. انسان کی بس کی بات نہیں ہے. آپ عام طور پہ جتنا بھی طاقتور آدمی ہو اس کو آپ کہیں 13-14 گھنٹے بھوکے پیاسے اپنے آپ کو رکھ لو, ممکن نہیں ہے. ایک مجبوری, غلط بات ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ جس اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے یہ روزہ رکھا. اور پھر فرشتوں کو کہا جاتا ہے تمہارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. نماز کا پیمانہ ہے. بیت اللہ میں 1 نماز پڑھو گے تو کتنی نمازوں کا اجر ملے گا؟ 1 لاکھ. مسجد نبی میں نماز پڑھو گے تو کتنی نماز ہے؟ 50,000. ایک روایت میں 1,000. مسجد اقصی میں نماز پڑھو گے تو 500 نمازوں کا اجر ہے. اپنی مسجد میں نماز پڑھو گے جماعت کے ساتھ 25 سے 27 گنا. روزہ رکھو گے کوئی اجر ذکر نہیں. کیا فرمایا؟ اتنا لکھو میرے فلاں بندے نے روزہ رکھ لیا تھا, انا اجازی بھی, میں اللہ خود اس کا بدلہ دوں گا. بدلہ کون دے گا؟ کون دے گا؟ آج جتنے بیٹھے ہوئے 200 لوگ بیٹھے ہوئے, ہمارا روزہ تھا. ہم میں سے ہر آدمی کی کیفیت دوسرے سے الگ تھی. ہر آدمی کی کیفیت کیا تھی؟ دوسرے سے کیا تھی؟ کسی کے سر میں درد, کسی کے معدے میں درد, کسی کی ٹانگ میں درد, کسی کو فکر کیا معاش ستا رہی تھی, کسی کو کیا فکر تھی. اب اس کیفیت کو جاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ کے سوا اس کیفیت کو اور کوئی نہیں جان سکتا. ایک آدمی ہے فجر میں سوتا ہے, ظہر میں اٹھتا ہے, تھوڑا آگے پیچھے گھوم کے پھر سو جاتا ہے, پھر عصر میں اٹھتا ہے, پھر 1 گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے,
اس کا بھی روزہ ہے۔ ایک آدمی صبح سے کام پہ جاتا ہے، 7-8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آتا ہے، گھر کی فکر اس کو ہے، بچوں کے کھانے کی فکر ہے، افطاری کی فکر ہے، اب ان دونوں کا روزہ برابر تو ہو، لیکن پھر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور روزوں کا شکر کیا ہے، رمضان کا شکر کیا ہے، یہ مضمون آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا شکر کیا ہے؟ رمضان کا شکر یہ ہے کہ شوال کے پورے مہینے میں آپ 6 روزے رکھ لے۔ کتنے روزے رکھ لے؟ کون سے مہینے میں؟ یہ جو عید کا روز مہینہ ہے نا، پورے مہینے میں، دوسرے عید سے رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں کتنے روزے؟ 6۔ اب کیا ہوگا؟ رمضان کا پورا مہینہ تو رکھنا فرض ہے، اور اس کے بعد 6 روزے رکھ لیے، گویا آپ نے پورے سال روزے رکھ لیے۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ بھائی پورے مہینے میں 4 جمعراتیں آتی ہیں، تو 4 روزے وہ ہو گئے، 2 پیر کے روزے رکھ لے تو کتنے ہو گئے بھائی؟ 6 روزے۔ 6 روزے جس نے من ساما رمضان، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، آپ چھوڑیں، ان کو اللہ نے بھی بخشا ہوا ہے، آپ بھی بخش دو۔ بچوں کو اللہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہوا ہے؟ ان کے گناہ کی پکڑ ہے؟ ان کے وضو کی پکڑ ہے؟ نہیں، لیکن ان بڈھے باباؤں کو ان کی پکڑ ہے۔ ان کے شور سے مجھے تکلیف نہیں ہے، بابو تمہارے شور سے تکلیف ہے، چھوڑو وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، ان کو اللہ نے بخشا ہوا ہے۔ میرا نبی اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کے کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھا رہا ہے۔ اور جب سجدے میں جاتے تھے زمین پہ رکھتے تھے، سجدے سے اٹھتے تھے، پھر اٹھا کے گود میں عصر کی نماز پڑھائی تھی۔ حسین حسن آ کے ہمارے نبی کے کمر پہ چڑھ کے نماز کے اندر ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ہمارے نبی نے کبھی نہیں کہا حسن جاؤ، آرام سے آرام سے، ان کو اللہ نے بخشا ہے، تم بھی بخش دو۔ اور اگلی بات سنو، جو بچے بچپن میں مسجد میں آئیں گے وہ جوان ہو کے مسجد میں آئیں گے، جو بچہ بچپن میں مسجد میں نہیں آئے گا وہ جوان ہو کے بھی مسجد میں نہیں آئے گا۔ آپ وہ بنو جن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو مسجد میں آنے والا بنا دے، آپ وہ نہ بنو جن کی وجہ سے لوگ مسجد سے جانے والے بنے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ، وہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے، سب سے بڑا ظالم یہ۔ ہاں تو 6 روزے رکھیں شوال کے، حضور نے فرمایا ایک روزے کا، ایک روزہ رکھا گویا 10 روزے رکھ لیے، ایک روزہ رکھا گویا کہ کتنے روزے ہو گئے؟ 10۔ 30 روزے رکھے گویا کہ 300 روزے ہو گئے۔ یہ جو مہینہ روزے کا رکھا، 30 روزے رکھ لیے گویا کہ 1 مہینے کا روزہ رکھا گویا 10 مہینے کے روزے ہو گئے۔ اب رہ گئے کتنے مہینے؟ 2۔ اب 2 مہینوں کا کیا کریں گے؟ 3 دن 1 مہینے کے روزے کے برابر، اور اگلے 3 دن دوسرے مہینے کے برابر۔ 36 روزے جس نے سال میں رکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا اس نے 360 دن کے روزے رکھ لیے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اس شوال میں 6 روزے رکھیں گے انشاءاللہ؟ مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 6 روزے۔ گویا پورے سال روزہ آپ نے رکھ لیا۔ اور ایک روزہ یہ ایک روایات میں ہے کہ اتنا انسان کو جہنم سے دور کرتا ہے جیسے کہ 3 خندق، اور خندق کا مطلب کیا؟ کھڈے، بڑے بڑے کھڈے۔ ایک کھڈے کے ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے فاصلہ کتنا ہے؟ جیسے زمین و آسمان کے مابین فاصلہ ہے۔ آپ نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، اللہ نے آپ کو جہنم سے محفوظ کر دیا۔ اگلی بات کیا ہوئی؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب جنت کے کیا ہیں؟ جب آپ سال کے سارے روزے رکھیں گے تو آپ کا نام روزے
سوامون میں آ جائے گا. ایک دروازہ خصوصی دروازہ ہوگا. یہ کن کے لیے ہے؟ جو روزے زیادہ رکھتے ہیں. اور زیادہ روزے کیا رکھنے ہیں؟ ایک مہینے کا روزہ تو فرض ہے، اس کے بعد کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 6 روزے رکھ کر آپ پورے سال روزہ رکھنے والوں میں شمار ہو کر ایک دروازہ جنت کا آپ کے لیے خاص ہو گیا. کریں گے انشاءاللہ. یہ تو ایک تشکیل. دوسری تشکیل، اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے رب کا کلام سنا. یہ قرآن یہ کس کا کلام ہے؟ رب کا کلام ہے. یہ رحمان کا کلام ہے. یہ اس عظیم الشان کا کلام ہے جس کی صفات بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. یہ قرآن خدا رب العزت سے اس کا براہ راست تعلق ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ایک پائے کو قرآن نے پکڑا ہوگا ایسے. اب اللہ اسے کیا شکل دے، قرآن کو آدمی کی شکل دے، کیا دے ہمیں نہیں پتا. حدیث صحیح ہے قرآن نے ایسے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ جس نے دنیا میں مجھ سے محبت کی آج میں اس کا وکیل اور سفارشی بنتا ہوں، تو اس کو جنت میں داخل فرما دے. اور یا اللہ جس نے دنیا میں مجھے نظر انداز کیا آج میں اس کے خلاف وکیل ہوں، آج تو اپنی رحمت سے اس کو نظر انداز فرما دے. بتاؤ بھائیو، اگر قرآن میرے خلاف وکیل ہوا پھر میری بچت ممکن ہے؟ اور اگر قرآن میرا وکیل بنا تو کیا پھر مجھے جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ اب میں ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، سوال نہیں ہے، امتحان نہیں ہے، صرف وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایک دوسرے کو تذکرہ ہے. مجھے بتائیے اس پورے سال میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ کیا جتنا وقت ہم نے اس موبائل کو دیا اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن کو دیا؟ جو دیتے ہیں خدا کی قسم ان سے افضل ترین لوگ کوئی نہیں. یہاں تک فرمایا اگر ایک آدمی کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی دعا نہیں مانگتا، نفل نمازیں بھی نہیں پڑھتا اور وہ سارا وقت قرآن میں لگا رہتا ہے، اس قرآن پڑھنے والے کو نفل پڑھنے والے کا بھی اجر ملے گا، ذکر کرنے والے کا بھی اجر ملے گا، دعا مانگنے والے کا اجر بھی. قرآن کے کچھ شوقین لوگ ہوتے ہیں، کچھ عاشق لوگ ہوتے ہیں جو صاحب قرآن ہوتے ہیں. قرآن پھر ان سے کیسی محبت کرتا ہے. صحابہ میں ایک شخصیت ملتی ہے، حضرت عثمان عفان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن سے کیا محبت تھی، قرآن سے ایسی محبت، قرآن پڑھتے 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 جب شہادت کا وقت آیا تو ان کا خون کہاں جذب ہوا؟ قرآن کے صفوں میں جا کے جذب. کیا یہ قرآن کل کو عثمان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں اور آپ بتائیں میں نے اور آپ نے قرآن سے کتنی محبت. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، آج یہ موضوع چل رہا ہے، سب سے پہلا گلہ نبی اپنی امت کا کیا کریں گے؟ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب مجھے ان سے سب سے بڑا گلہ یہ ہے انہوں نے خدا کی کتاب قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب ایک اور سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. اللہ قبول. اب یہ 2-4 علماء کے علاوہ مجھے یہ بتاؤ، علماء کے علاوہ کہ ان 11 آیتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں کتنی آیتیں ہیں؟ ان 11 آیتوں کا مکمل ترجمہ کس کس کو آتا ہے؟ اٹھائیے ہاتھ. ماشاءاللہ جس کو آتا ہے اٹھائیے. کتنی آیتیں ہیں بھائی؟ قل اعوذ برب الناس الہ الناس. صحیح پڑھا غلط پڑھا؟ غلط پڑھا. الحمدللہ. اگر ترجمہ غلط کروں گا آپ کو پتہ چلے گا. حالانکہ ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمان کے گھر میں،
ہماری ماں بھی مسلمان، ہمارا باپ بھی، اور محلوں میں اتنی مسجدیں ہیں، ایک 1.5 انچ کی مسجد میں نے بنا لی، ایک ملک اقبال نے بنا لی، ایک مولانا عبدالرحمان نے بنا لی، ایک عبدالہادی نے بنا لی، ایک ادھر جو ہے ربانی والوں نے بنا لی، وہ بھی کم ہو گئی تو ادھر بیت السلام والوں نے بنا لی. ہاں مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہم نے بنا لی، زیادہ ہم جماعت ہے. ہاں الحمدللہ راغلی سوگنی جماعت ہے جو قرآن دکھو بس ہم جماعت پکارتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 11 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں؟ 400-300 کا مجمع ہے. مسلمان کا بچہ ہے، بچپن سے صورت یار ہے، لیکن ترجمہ پھر کہتے ہیں یہ مولوی ہمیں دین نہیں سکھاتے ہیں. یہ مولوی آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم تو بالکل پکے مسلمان تھے. وہ کون سا بے غیرت مولوی ہے جس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو؟ ہے کوئی مولوی ایسا؟ تو چیخ کے بولتے ہیں خدا کے بندو قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھو. نہ بریلی بنو، نہ دیوبندی بنو، نہ شیعہ بنو، نہ سنی بنو، تم صرف قرآن کے مسلمان بنو. کون سے مسلمان بنو؟ آج سیاست پہ بات کرا لو ہم سب سے. نمڑا تا پتہ نشتا اصل کی دا امریکہ چھتا تھا نا دے ایران سر دادا معاملی جگہ دیش دے مٹرن سر روزانہ کچھ چیز کی بیارا جاتا. قرآن کی 3 آیتوں کا ترجمہ پوچھ لو، ہمیں نہیں آتا. یہ ہمارے بابے نا جب قرآن سنا رہے ہوتے ہیں تراویح میں، جب سورۃ یاسین آتا ہے نا تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں وزدیدہ زمانہ غلط کیوں کیا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ. قاری صاحب غلطی سے سانس لے کے لیے رک جانا پیچھے سے بابا بابا جی ترجمہ بھی تو بتاؤ. نہ ترجمہ مجھے نہیں آتا. قصور ہے ہمارے تبلیغ والوں کا، قصور ہے ان کا جنہوں نے 20 سال تبلیغ میں لگائے ہوئے ہیں. ان سے کہہ دو فیروزے میں نکلو، چلے میں نکلو، فضائل اعمال کی 3 حدیثیں فضائل قرآن سے پڑھو. اب کیا کرو؟ تجوید کا حلقہ لگاؤ. تجوید کا حلقہ لگا کے کیا کرو؟ آخری 10 سورت نہ ہوا ہے. کون سی صورت ہے؟ بولو بھائی. 50 سال سے آخری 10 صورتیں. 50 سال سے آخری 10 صورتیں. آگے نہیں بڑھیں گے. نہ مشرانوں منع کری تھی. مشرانوں نے یہ تھوڑی منع کیا ہے کہ آپ کو 50 سال ہو گئے تبلیغ میں، آپ کم از کم 3 سپارے تو یاد کر لو. آپ کو کسی مشر نے منع کیا تبلیغ والے نے کہ آپ آگے امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس بیٹھو کہ میری تجوید تو ٹھیک کر دو؟ آپ میں سے کسی نوجوان کو منع کیا مولوی صاحب نے کہ میرے پاس آ کے ترجمہ مت سیکھنا؟ اب ایک ہندو کھڑا ہو جائے، ایک عیسائی کا بچہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے کہے مولوی صاحب آپ اپنے مقتدیوں میں سے 10 آدمی ایسے دے دو جو تمہارے قرآن کے مقدس 10 صورتیں ان کا ترجمہ کر کے مجھے بتا دے. میں آپ میں سے کسی کو لے کر جا سکتا ہوں؟ نہیں. آئی فون سکھا دو، سامسنگ سکھا دو، یہ سکھا دو، وہ سکھا دو. کرکٹ پہ تبصرے ہو تو بابر اعظم رضوان ایسا ہو گیا، شائنا فریدی فران ایسا ہو گیا. وہاں سے ایران اور ٹرمپ پر موضوع وہ کروا لو یا نواز شریف اور عمران خان کے مقابلے کروا لو. بات آئے گی قرآن کی، قیامت کے دن خدا کی قسم کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے. چھڑانے والی چیز اگر ہوگی تو قرآن ہوگا. اور ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ برکت کی کتاب ہے، اوپر شیلف میں رکھی ہوئی ہے، ادھر رکھی ہوئی ہے. پہلے قرآن پڑھنے والے بہت ہوا کرتے تھے، اب وہ قرآن پڑھنے والے بھی ختم. میرے محترم دوستو، یہ باتیں مذاق کی نہیں ہیں، یہ باتیں احساس دلانے کی ہے. میں اور آپ کل اس قرآن کا سامنا کیسے کریں گے؟ اگر اللہ اس قرآن کو شکل دے دے، صورت دے دے، یہ آدمی بنے اور ہمیں حکم ہو جائے جاؤ قرآن سے مصافحہ کر کے آؤ، جس کی قرآن شفاعت کرے گا اس کو اللہ بخشیں گے. کیا میری شفاعت قرآن کرے گا؟ میں نے تعلق بنایا ہے. آج ایک ایم پی ایم اے نے، ایک معمولی سا شخص ہے، وہ جب ہمارے عمران خان صاحب سب پر جو ہے وہ پابندیاں لگی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے یہاں کے 2-4 نوجوان تھے، شیر عبد المحمد روان دے خواجہ حسر تصویر اباسو. ایک معمولی سا کوئی آدمی آتا ہے، اس کے ساتھ کیا بناتے ہیں؟ سیلفی بناتے ہیں. وہ میں جانتا
نہیں ہے، وہ تصویر بنا کے چلا جاتا ہے. یہ قرآن کل ہمیں پہچانے گا. یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں اپنے سینے سے لگایا تھا، کیا میں نے لگایا ہے؟ گزشتہ ایک سال میں، گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک میں نے قرآن کے 2 ختم کیے. ایسے کتنے نوجوان ہیں؟ آپ اٹھا تب اٹھتے جوان ہی بڑا سڑے منا راس کا تک جوانا تک بڑا گان استاد سنو سا کر دے ماں ہوتا خزا پکور کی نپری جو بجمان میں بڑا نپری جب لگوں مدار شرم سب 2 قرآن 3 قرآن 4 قرآن 5 قرآن 6 قرآن. یہ بڈھے، یہ بابے، یہ ہماری خدا کی قسم، یہ اللہ کے اوپر سے آنے والے عذابوں کو روکنے والے یہ لوگ ہیں. اگر یہ قرآن نہ پڑھ رہے ہوتے، یہ یہاں پر نفلیں نہ پڑھ رہے ہوتے، یہ ذکر نہ کر رہے ہوتے، اللہ کا عذاب ہمارے عملوں کی وجہ سے آ جاتا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، قرآن سے دوستی کر لو. قرآن سے کیا کر لو؟ اور میں آپ کو اب 8 دن رہ گئے رمضان میں، ایک سورت آپ کو دیتا ہوں. ایک سورت، زیادہ لمبی نہیں، سورت لقمان. کون سی سورت ہے؟ سورہ لقمان. کون سی سورت ہے؟ سورہ لقمان. کون سے سپارے میں؟ 21 سپارے. کتنے صفحے ہیں؟ 2.5 صفحے. 21ویں سپارے میں ہے سورت لقمان، اس کا نام ہے. اور کتنے صفحے ہیں؟ 2.5 صفحے. اس سورت کا ترجمہ پڑھو اور اس کو یاد کرو. اللہ رب العزت نے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اصول نمبر 1، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک. نمبر 2، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ ہیں، اہتمام کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو. لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. پھر ماں باپ کی بھی نہیں ماننی. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، میرے بیٹے زمین پر اکڑ کے مت چلنا. فَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو اکڑ کر چل کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کی سختی تک پہنچ سکتا ہے. چھوٹا سا معذور سا آدمی ہے، تیری کیا حیثیت؟ کیا حیثیت؟ سیکھو اس کو. یہ قرآن کو سیکھو گے، قرآن بتائے گا زندگی کیسے گزارنی. اے میرے بیٹے، اونچی اونچی آوازوں سے بازاروں میں بات نہ کرو، چیخ چیخ کے بات نہ کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے. کس کی ہے؟ کیوں؟ وہ زور زور سے کیا کرتا ہے؟ آوازیں نکالتا ہے نا، ڈینچو ڈینچو کرتا رہتا ہے. تو تم بھی جب اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے ہوتے ہو تو گویا کہ ایک گدھے کی طرح تمہاری آوازیں نکل رہی ہے. بیٹا زور زور سے باتیں قرآن سیکھ. تو یہ دوسری تشکیل ہو گئی آپ کی کہ ہم نے قرآن کو اب سیکھنا ہے. اور کس کے ساتھ سیکھنا ہے انشاءاللہ؟ بولو بھائی، ترجمے کے ساتھ. جو صورتیں یاد ہے نا، کم از کم اس کا ترجمہ تو آنا چاہیے نا. سورت فاتحہ کا آج مجھے ایک مولوی صاحب نے سوال کیا. مولوی صاحب نے مفتی صاحب ایک صاحب ہے، سیروزے میں گئے، ہمارے ساتھ آئے سیروزے کے لیے. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، کلمہ بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتا، اور حج کے لیے انہوں نے اس سال داخلہ کروایا. وہ حج پہ جا رہا ہے، نہ کلمہ آ رہا ہے، نہ اس کو نماز آ رہی. وہ حج میں بیچارہ کیا کرے گا؟ ہم تو حج پہ جا کے اس کو بھگت چکے. میں تو 2006 سے حج پہ الحمدللہ اللہ مجھے لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جن ساتھیوں نے مجھے دیکھا ہے، میں تو سارے قانون توڑ کے بیٹھ جاتا ہوں وہاں پر. حالانکہ وہاں پر 3-4 آدمیوں سے بڑا حلقہ لگانا ہے، یہ منع ہے. میں بیٹھ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آؤ مجھ سے سیکھو، کچھ سیکھو، تمہیں پتہ تو چلے حج کیا کرنے آئے ہو. ایسا بھی ہوا 400-500 لوگوں کا حلقہ جمع ہوا. لوگ میرے پاس آئے، مفتی صاحب پکڑ کے لے جائیں گے. میں نے کہا اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی کے لیے نہیں کر رہا. الحمدللہ آج تک کوئی نہیں ہے میرے پاس. تو آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، قرآن کو سیکھو، قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ. روزانہ ایک آیت بھی سیکھو گے. کتنی؟ الف لام میم، کوئی ترجمہ نہیں اس کا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، بس یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آج آپ کا سبق ہو گیا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک۔ اگلے سال انشاءاللہ جب ہم اس دن آئیں گے تو روزانہ آپ کو 65 دن کی چھٹی بھی دے دی ہم نے، 65 دن کی آپ کو چھٹی ہے، 300 آیتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ کتنی آیتیں؟ کتنی آیتیں؟ کتنی آیتیں؟ 300 آیتوں کا آپ کو ترجمہ آ رہا ہوگا۔ اور اب اگلی خوشخبری سن لو، علماء فرماتے ہیں جس کو 200 آیتیں قرآن بمع ترجمہ آتا ہو وہ ہماری نظر میں عالم شمار ہوتا ہے۔ اگلے سال مولا اقبال کو بھی مسجد سے نکالو، پدمگڑھی شگا کون کون 300 آیتیں یاد کرے گا اگلے سال تک انشاءاللہ نے زندگی۔ یہ دوسری تشکیل ہے۔ تیسری تشکیل میرے محترم دوستو، جیسے ایک آدمی پورا دن کام کر کے شام ہو، مزدوری لینے کا وقت آئے، وہ کپڑے بدلے مزدوری لیے بغیر چلا جائے، عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ بے وقوف۔ کیا ہے؟ بے وقوف۔ ہماری امت کو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری اور پچھلی امتوں کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی کو کام کروانا تھا، اس نے ایک آدمی سے کہا بھائی زہر فجر سے لے کر زہر تک کام کرو گے؟ اس نے کہا کروں گا۔ کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 1 دینار کا دے دیے۔ وہ آیا، فجر سے زہر تک کام کیا، 1 دینار لے کر کیا۔ دوسرے آدمی سے کہا بھائی زہر سے عصر تک کا کام کرنا ہے، کام کرو گے؟ جی کروں گا۔ کتنا لوگے؟ جی 1 دینار دوں گا، اس کو بھی دے دیا، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرے آدمی سے کہا بھائی عصر سے مغرب تک کا کام ہے، کام مکمل کرو، ہم تمہیں 2 دینار دیں گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جلدی عصر سے مغرب تک کا کام کیا اور کتنے دینار ملے؟ تو وہ پہلے 2 والوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے کام زیادہ کیا اور ہمیں مزدوری کیا ملی؟ بھائی فجر سے زہر تک بہت ٹائم ہے، پھر زہر سے عصر بہت ٹائم ہے، ہم نے کام زیادہ کیا، مزدوری کیا ملی؟ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے خود کتنی مزدوری مانگی تھی؟ آپ کو آپ کی مزدوری سے کم دیا کہ نہیں؟ باقی میں جس کو زیادہ دوں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، بہت محنت کی، اللہ نے 1 دینار دیا۔ پھر دوسری مثال نصارہ کی ہے، زہر سے عصر تک کام کیا، 1 دینار ملا۔ پھر میری امت آئی، تھوڑا کام کریں گے، 60-65 سال محنت کریں گے اور اللہ انہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ ہمارے ہر عمل کا دگنا اجر ہے، ہماری روزے کا دگنا اجر، ہماری نماز کا دگنا اجر، ہاں بلکہ نماز کا تو دگنا نہیں ہے، 10 گنا اجر ہے۔ فرمایا جو 5 نمازیں روزانہ پڑھے گا اللہ اسے 50 نمازوں کا اجر عطا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اخیر جو 22 روزے گزر گئے اللہ نے قبول فرمائے۔ اب یہ رہ گئے کتنے؟ 7 یا 8، 7 یا یہ آخر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، معاملات جتنے ہیں وہ خاتمے پر اس کا اثر ہوگا۔ اب خاتمہ کیسے کرنا ہے؟ آج کی رات 23ویں شب بھی ہے، جمعرات کا دن بھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی طاق رات اور شب جمعہ جمع ہو جائے تو امید ہوتی ہے کہ وہ کون سی رات ہو؟ شب قدر کی رات۔ آج امید ہے، پرسوں بھی امید ہے، اس کے بعد 27 کو بھی امید ہے، 29 کو بھی امید ہے۔ آپ کی اور میری تشکیل یہ ہے کہ ان راتوں میں 3 کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ کس سے بچانا ہے؟ کیوں؟ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہمارے بزرگ ہم سے کہتے تھے کہ بھائی تم رمضان میں عبادت کر لو، عبادت نہیں کر سکتے ہو تو سو جاؤ، کم از کم گناہوں سے بچو۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان راتوں میں آخری لمحوں میں شیطان ہمارا روزہ، ہمارا رمضان برباد کرے گا، سوراخ کرے گا، ہم نے اپنے آپ کو کس سے بچانا ہے بھائی؟ کس سے بچانا ہے؟ بچاؤ اپنے آپ۔ بازاروں میں جانے سے بچ جاؤ، مت جاؤ بازاروں میں، اور بہت ضرورت ہے تو دن کے وقت ایسے وقت نکلو جب رش نہ ہو، جلدی سے کام کر کے واپس آؤ۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم پاک صاف رمضان اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ دوسرا کام، جتنی عبادت اللہ توفیق دے، عشاء کی جماعت سے پڑھ لو، فجر جماعت سے پڑھ لو، تراویح پڑھ لو، رات کو اللہ جتنی توفیق عبادت کی دے وہ دے۔ پوری رات جاگنا کسی بھی حدیث
حدیث میں ضروری جتنی توفیق. اور تیسرا اور اہم کام یہ ہے کہ یہ ہے مزدوری لینے کا وقت. اور میں اور آپ اللہ کے سامنے بھکاری ہیں. میں اور آپ اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ بھکاری. جب تک مانگے گا نہیں کوئی اس کو دے گا. ابھی آج کل تو پتہ نہیں اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے. اچھے کپڑے ہوتے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, خواتین راستوں پہ کھڑی ہوتی ہے ہاتھ کیوں کھڑے کر کے, آدمی کو شرم بھی آتی ہے, احساس بھی ہوتا ہے, لیکن کم از کم اس نے بھکاری ہونے کی, اگر وہ ایکٹنگ کر رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, سچ بول رہی ہے, ہو جائے اس کا, لیکن اس نے بھکاری ہونے کی ایکٹنگ تو کر رہے ہیں نا. وہ میں اور آپ نے تو بھکاری ہونے کی ایکٹنگ بھی چھوڑ دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ان لم تبکوا فتباکوا. ارے بھائی رونا نہیں آتا, رونے کی شکل تو بنا لو. یہ جتنے بھکاری ہیں ہم سب کو پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن شکل کیا بنائی ہوئی ہوتی ہے؟ کیا بنائی ہوئی ہوتی ہے؟ بھکاری کی کیا بنائی ہوئی ہوتی ہے؟ تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دن میں 1000 1500 2000 3000 جمع کر لیتے ہیں. ہم کو تو حقیقی اللہ اس رب سے جس کے ہاتھ میں خزانے ہیں, جو مالک الملک ہے, انتم فقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے فقیر ہو, اللہ غنی ہے. ہم نے اس غنی کے سامنے بھی ایکٹنگ کرنی چھوڑ دی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, سچ بتاؤں, تجربہ بتا دوں, جنہوں نے ہمیں دعا سکھائی انہوں نے ہمیں یہ کہا, دعا پہلے دن کبھی نہیں آتی, دعا مانگتے مانگتے آتی ہے. دعا مانگتے مانگتے سالوں گزر جاتے ہیں, پھر انسان کو اندر سے طلب ہوتی ہے, ہاں مجھے دعا مانگنی چاہیے. اور آپ کو بتاؤں دعا بھی ایک نشہ ہے. کیا ہے نشہ. کیا ہے نشہ. ہم الحمدللہ کوئی نشہ نہیں کرتے. میرے سامنے جو نسوار رکھتا ہے نا, میرا دل